السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 1۔ میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے تلسم ہوشربا میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے 3 حصے ہیں: جسم، باڈی، حواس خمسہ 5 سینسز، ذہن، مائنڈ۔ ہم بترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے، باڈی از اپیرنس۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سنگولر سیل سے بنا ہے، یہ ایک حیاتیاتی مادہ میٹر ہے۔ جسم باڈی ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں 2 جبلیتیں ہیں: بچاؤ سروائیول اور افزائش نسل یعنی ریپروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے ریپروڈکشن میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اٹل حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی اٹرنل کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے، اسی لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سیکس سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں، لذت پلیجر جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگینزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے، یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اسی دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں، ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں، پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ہوگا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائے اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دھڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم سمجھتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کی اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: پہلا دیکھنا، بصارت، سائٹ، 2
سننا سماعت ہیئرنگ، 3 چکھنا ٹیسٹ، 4 سونگھنا اسمیل، 5 محسوس کرنا چھونا ٹچ۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطۂ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے کے لیے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کی بنیاد کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم گل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز اور محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار، اینالائسٹ ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اسے انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن، مائنڈ اور دماغ، برین دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آئیے اپنی نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔